السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 90 پارے کا 16واں رکوع پڑھنے والے ہیں، سورۃ الانفال، سورہ نمبر 8۔ بہت ہی آسان ہے۔ ہم نے 2 چینل بنائے ہیں، اردو سیکھنے کے لیے اور عربی یعنی قرآن پاک سیکھنے کے لیے۔ ایک دن عربی کا سبق آئے گا، قرآن پاک کا ایک سبق آئے گا، اور دوسرے دن اردو کا سبق ہم ڈالیں گے۔ لہٰذا دونوں چینل کا وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ روزانہ آنے والے سبق کو اچھے سے یاد کریں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ، ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جہاں پر میم اور نون پر تشدید آوے تو میم اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر گننا کر کے پڑھنا ہے۔ گننا کہتے ہیں کہ منہ میں آواز تھوڑی دیر روک کر رکھنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون ہے تشدید والا اور یہاں پر میم ہے تشدید والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط، تو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ۔ جہاں پر رکیں گے تو اگر بیچ میں رکتے ہیں تو اس ٹکڑے کو واپس ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم رک گئے، اب ہم یہاں سے ملا کر پڑھیں گے، فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد پڑھنا سیکھ لیں گے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ۔ وَمَن، یہاں پر گننا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر نون ساکن کا ادغام باگننا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم قاعدہ بتا چکے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ ایکسٹرا پارٹ ضرور چیک کریں، وہاں پر آپ کو اچھے سے معلوم پڑ جائے گا کہ ادغام باگننا کس کو کہتے ہیں، ادغام بلا گننا کس کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام باگننا ہوتا ہے، یعنی ملا کر گننا کے ساتھ پڑھنا۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جزم والا نون ہے، اس کے بعد یا واو میم نون میں سے یا ہے، لہذا گننا کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ، رو کو پور پڑھیں گے، رو کے اوپر زبر یا پیش آوے تو رو کو پور پڑھا جاتا ہے اور رو کے نیچے زیر آوے تو رو کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. یہ ہا ہے، اس کو برابر حلق سے ادا کرنا ہے. ایک نارمل ہا ہوتی ہے جو یہاں پر ہے منہو، اس کو نارمل پڑھنا ہے، اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے. ان دونوں ہا میں اچھے سے فرق کرنا ہے تاکہ سامنے سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ ہا پڑھی جا رہی ہے یا ہا پڑھی جا رہی ہے. منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم. یہاں پر اکفا ہوگا، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایکسٹرا پارٹ ضرور چیک کرے. وہاں پر آپ کو ادغام، اظہار، اکفا، یہ سارے قوانین آپ کو مل جائیں گے. بہت اچھے انداز میں اور شارٹ میں ہم نے سمجھائے ہیں. وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر جزم والا حمزہ آ گیا، لہٰذا پہلے والے حرفوں کے ساتھ ملا کر جھٹکا دے کر پڑھیں گے مع المؤمنین. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. الحمدللہ یہاں تک 90 پارے کے 16 رکوع مکمل ہو چکے. اوپر 2 لکھا ہوا ہے، یعنی جو سورہ انفال ہم نے شروع کی ہے اس کے 2 رکوع مکمل ہوئے. ابھی ہم نے جو رکوع پڑھا اس کی 9 آیتیں ہم نے پڑھی ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.